والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، رب کا ارشاد ہے، مومنوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جس آگ کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت دل والے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم اللہ کے جانب سے ملتا ہے فوراً ان احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، پل بھر کے لیے بھی وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے سارے احکام کی فرشتے بجا آوری کرتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیں، یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کی ہی معروف آیت ہے۔ اللہ نے مومنوں کو جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ خود بھی ایسے اعمال کریں جو انہیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اور خود ہی نہیں بلکہ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ آج بالاختصار میں آپ کے سامنے کچھ جہنم کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کافروں کو، جن کافروں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ان کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ جہنم کا عذاب، یہ جہنم نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں کے لیے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ وہ جہنم جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب کافروں کو، اللہ کے نافرمان بندوں کو، جو لوگ اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی کیا کرتے تھے، کفر سے کام لیا کرتے تھے، جب ان اللہ کے نافرمان بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم کے اندر چیخو پکار سنائی دے گی، بڑی تیز آواز سنائی دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آگ جہنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ ہوگی، جس کے بارے میں، جس آگ کی سختی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، تکاد تمیز من الغیظ، غیظ و غضب جہنم کی آگ کے اندر، وہ غضب، وہ غیظ ہوگا کہ مارے غضب کے معلوم پڑے گا کہ وہ آگ پھٹ جائے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جب لوگوں کے گروہ نافرمان بندوں کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، ڈالا جائے گا، جہنم کا داروغہ پوچھے گا، سوال کرے گا، الم یأتکم نذیر، کیا اللہ کے احکام بتانے والے تمہارے پاس نہیں آئے؟ جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانے والے انبیاء اور رسول تمہارے پاس نہیں پہنچے؟ وہ اعمال تمہیں نہیں بتائے جو تمہیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے؟ اللہ اکبر۔ بندہ، اللہ کا نافرمان بندہ کہے گا، قالوا بلا، ہاں میں جواب دے گا، کہے گا کیوں نہیں، آیا تو تھا،
قد جاءنا نذیر، اللہ کے جانب سے من جانب اللہ ڈرانے والا پہنچا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، تکذیب سے کام لیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہہ دیا کہ رب کے جانب سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں آئی، اور وہ انسان سراسر کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ میرے بھائی آپ نے دیکھ لیا، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس جہنم کی فکر کریں جس جہنم کے تعلق سے انسان جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے آج دنیا کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ اکبر، رونگٹا کھڑا ہو جائے گا انسان جہنم کی آگ سے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن آیات کی روشنی میں جہنم کی سختی کو سنایا گیا، ان جہنم کی سختی سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کوشاں ہوگا، کوشش کرے گا کہ ہمارے بچوں کو لے لے۔ اللہ سے کہے گا رب ذوالجلال میں اپنے بچوں کو حوالے کر دیتا ہوں، میرے بچوں کو آگ میں جھونک دے، مجھے آگ سے بچا لیا جائے۔ وہ صاحبتی و اخی، آج دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں بندہ، کل قیامت کا دن اپنی اولاد کو بھول جائے گا، اپنی اولاد کو بھول جائے گا۔ اور حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا وہ صاحبت ہی و آخی، اپنی بیوی جن سے دنیا کے اندر بڑی محبت ہوا کرتی تھی، اپنی بیوی کو بھی کہے گا رب ذوالجلال یہ میری بیوی ہے، اس بیوی کو بھی جہنم کے آگ میں ڈال دے اور اس کے بدلے مجھے بچا لیا جائے، مجھے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ حتیٰ کہ اپنے بھائی، جن بھائی کے لیے لڑائی کیا کرتا تھا، جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی تھی کہ میرے بھائی ہیں، تو نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، بندہ اپنی بھائی کو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیتاً دینا قبول کر لے گا کہ اللہ میرے بھائی کو لے لے، مجھے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حتیٰ کہ وہ فصیلتہ التی تؤوی، وہ کنبہ، وہ معاشرہ جس کے جو انسانوں کو پناہ دیا کرتا تھا، سارے معاشرہ اور معاشرے کے سارے لوگوں کو جہنم کی بدلے دینا قبول کر لے گا کہ اللہ مجھے بچا لیا جائے اور میرے بدلے میں معاشرے کے سارے لوگوں کو لے لیا جائے، جہنم میں جھونک دیا جائے۔ حتیٰ کہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ اکبر، کہے گا کہ جتنی بھی لوگ ہیں زمین کے سارے لوگوں کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے۔ حتیٰ کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے بھائی انسان اس دن کو فکر کرے جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان اور آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اسی طرح ماں بیٹی سے بھاگے گی اور ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ اللہ کس طرح میں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ اکبر۔ دیکھ لیا آپ نے قرآن آیات کے اندر اللہ نے صراحتاً جہنم کے عذاب کی سختی کی طرف اور ان کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے اور یہ پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2807 نمبر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ عیش و آرام کیا ہوگا، خوبصورت بدن اللہ نے نوازا تھا، مال و دولت دی تھی، بڑی بڑی گاڑیاں، مرسڈیز گاڑیاں تھیں، خوبصورت بلڈنگیں تھیں، بڑا بڑا محل اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ ایسے عیش و آرام کے ساتھ دنیا میں رہنے والوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیصبغ فی النار صبغہ، جہنم کے اندر صرف ایک غوطہ دلایا جائے گا، اللہ اکبر، اور پوچھا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، کیا تو دنیا کے اندر تو نے بھلائی اور عیش و آرام پایا تھا، اللہ اکبر۔ ایک غوطہ، جہنم کے ایک غوطے کی وجہ سے سارے عیش و آرام کو بھول جائے گا۔ هل مر بک نعیم قط، کیا عیش و آرام، آسائش کی زندگی تمہیں میسر آئی تھی دنیا کے اندر؟ بندہ کہے گا فیقول لا واللہ یا ربی، اللہ مجھے کوئی عیش و آرام دنیا کے اندر حاصل نہیں ہوا۔ ایک غوطے، جہنم کے ایک غوطے کی وجہ سے سارے دنیاوی عیش و آرام کو انسان بھول جائے گا۔ میرے بھائی اس جہنم کی انسان فکر کرے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا،
دنیا کے اندر جنتیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو بڑی تنگی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ زندگی گزارے ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا. کہتے ہیں وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایسے جنتی کو لایا جائے گا کہ عیش و آرام نہیں دیکھا ہوگا دنیا کے اندر، کوئی ہر طرح کی پریشانی کا سامنا کیا ہوگا. فَيُسْبِقُ سَبْقَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر صرف ایک غوطہ دلایا جائے گا، ایک غوطہ دلایا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط، کیا دنیا کے اندر تمہیں کوئی پریشانی آئی تھی، کسی طرح کی کوئی دقت اور مصیبت کا سامنا تو نے کیا تھا؟ بندہ کہے گا حل مر بک شدہ، کیا کسی طرح کی کوئی پریشانی آئی؟ کہے گا فیقول لا واللہ یا رب، پروردگار مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے. اللہ، ایک جنتی غوطہ کی وجہ سے ساری پریشانی کو بندہ، ساری سختیاں بھول جائے گا میرے بھائی. اور بندہ کہے گا کہ ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، کہ میں نے کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی سختی، کوئی شدت کا سامنا میں نے نہیں کیا دنیا کے اندر. اللہ اکبر میرے بھائی. تو ہمیں چاہیے کہ ان اسباب کو اختیار کریں، ان اعمال کو کریں جو ہمیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب اور جہنم کے ہولناکیوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.